أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواہ مسلم. بھائیو دوستو اور حاضرین جمعہ، محرم کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، ادب کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، تقدس کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک ایسی جماعت ہے جو اسلام کا نام تو لیتی ہے مگر اس کی ساری سرگرمیاں اسلام کے مخالف ہوتی ہیں. کوئی ایک حرکت ایسی نہیں اس کی جس میں اسلام کی موافقت ہوتی ہو. اگر ظاہری طور پر کوئی عمل ہو بھی جو دکھتا ہو کہ یہ اسلام کی موافقت میں ہے اور اسلامی کام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی ایسا راز پنہا ہے جو اسلام کی کسی شناخت کو یا اسلام کی کسی شاخ کو کاٹنے کے در پہ ہے. یہ روافض ہمارے اور آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری دوستیاں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور گپ شپ انہی سے زیادہ ہے. اسی لیے ہماری اسلامی زندگی میں سب سے زیادہ خرافات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. ہم اگر ان سے تعلقات انسانی حد تک رکھیں، اسلامی حد تک نہیں، انسانی حد تک ایک انسان دوسرے انسان سے لین دین کر سکتا ہے، معاملات کر سکتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہے، لیکن قلبی لگاؤ اور دلی رجحان اور میلان ایک مسلمان کسی مسلمان کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتا. کیونکہ جس کے ساتھ آپ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے، جس کے ساتھ آپ رہیں گے، جس کے ساتھ آپ کی صبح اور شام ہوگی، تو پھر جان لیجئے اس کی زندگی میں جو کچھ اچھی یا بری چیز پائی جاتی ہے آپ کی زندگی میں بھی وہ چیز آ کر کے رہے گی. اور یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور اس کو عام بھی جانتے ہیں اور خاص بھی جانتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے محرم کے مہینے کو بابرکت مہینہ بنایا تھا اور بابرکت مہینہ ہے بھی، لیکن اسلام دشمن عناصر نے اسلام کا نام لیتے ہوئے، اسلام کا دم بھرتے ہوئے اسلام کے اندر وہ چیزیں گھسیڑی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں داخل کی ہیں جو ننگ اور عار ہے، جو اسلامی شعار ہو ہی نہیں سکتا، جو ایک مسلمان کے لیے مناسب ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ بتائیں کہ اسلامی مہینہ پہلا جو محرم کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حسن و حسین اور دیگر اہل بیت و دیگر صحابہ کرام کے زمانے میں یہ مہینے آتے رہے جاتے رہے. آخر ان لوگوں نے اس مہینے کو اتنا مظلوم مہینہ قرار کیوں نہیں دیا؟ اس مہینے کو منحوس کیوں نہیں سمجھا؟ اس مہینے کو بے برکت کیوں نہیں سمجھا؟ اس مہینے میں ماتم کرنا اور غم کا ماحول بنانا اور کالے کپڑے پہن کر کے اپنا سینہ پیٹنا اور ماتمی جلوس نکالنا، آخر یہ سارے کے سارے امور، یہ سارے کے سارے کام ان لوگوں کو کیوں سجھائی نہیں دیے؟ اس لیے سجھائی نہیں دیے کیونکہ شریعت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسی چیز کی وضاحت اس چیز کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کی ہے. اور یہ وضاحت کس چیز کی ہے؟ یہ وضاحت سورہ توبہ کی اس آیت کی ہے جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کتاب اللہ کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور یہ کب سے ہے؟
آسمان و زمین کی تخلیق اور پیدائش سے ہے، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے ہے مہینوں کی تعداد 12 جس دن اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے نہیں بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش سے اس کی تاریخ ہے۔ محرم کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کا قرآن پر ایمان و عقیدہ ہے تو قرآن کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس کا کوئی سروکار، تاریخی حیثیت ہو سکتی ہے، اسلامی کوئی حیثیت نہیں۔ محرم کے مہینے میں جو کچھ کیا کرایا جاتا ہے، جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کانوں سے غیر اسلامی باتیں جو ہم سنتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ مہینہ بابرکت اللہ نے اسی دن سے بنا دیا ہے جس دن سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ آپ بے سر و پیر کی کہانیاں گھڑیں اور محبت کے نام پر اس کو چسپاں کر دیں، یہ محبت نہیں کہلاتی۔ محبت یہ ہے کہ محبت کے تقاضے کو سمجھا جائے اور پھر اس تقاضے پر من مٹا جائے۔ یہ کون سی محبت ہے کہ محبت کے نام پر آپ اپنی نشان اپنی پہچان مٹائیں، آپ اپنے دین اور دھرم اور اسی طرح سے اپنے مذہب کے لیے آر اور ننگ ہو جائیں؟ اور یہ کون سی محبت ہے کہ آپ ایسی حرکتیں کریں جس سے آپ کی ذات پر آنچ آئے، آپ کے نفس پر آنچ آئے، آپ کا مال برباد ہو اور اسی طرح سے امن و شانتی بھنگ ہو جائے، اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں اسلام کے تعلق سے لوگ برا تصور اور خیال پیدا کر اپنے ذہن و دماغ میں پیدا کر لیں؟ یہ کون سی محبت ہے؟ محبت تو یہ ہے جو صحابہ نے نبھائی ہے۔ معیار جو ہماری محبت کا ہوگا وہ صحابہ معیار ہوں گے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا نبھایا ہے؟ حسن و حسین کو پانے کے بعد، علی فاطمہ اور دیگر اہل بیت اور اطہار کو پانے کے بعد دیگر صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے ان کے ساتھ کیا ویوہار کیا، کیا حسن سلوک کیا، کتنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا، اس چیز کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب یہ سب ساری چیزیں مل جائیں تو اس دائرے میں رہتے ہوئے اس ترازو پر اپنے آپ کو اتار کر محبت کے اظہار کی ضرورت ہے، منمانی نہیں۔ محبت منمانی کرنے پر مجبور نہیں کرتی، محبت محبوب کو خوش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور مجھے آپ بتائیں جو حرکتیں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کرتے ہیں، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ موجود ہوں اور ان کے سامنے یہ سب حرکتیں ہوں، کیا سمجھتے ہیں آپ سے وہ خوش ہوں گے؟ اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، لعنت کریں گے ایسے اعمال پر اور ایسے لوگوں پر، لعنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کریں گے۔ اگر اس سے بھی سخت کوئی چیز ہو تو اس کو بھی استعمال کریں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ادب کا مہینہ ہے، اس کا ادب کیا جائے، اور اس کے ادب کی شکل اللہ نے بیان کی ہے۔ ادب کی شکل کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اس کے ادب کا پہلا تقاضا یہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس پہلے تقاضے پر انسان کھرا اتر جائے تو یقین جانیں ادب کے سارے تقاضے ادا ہو جائیں، ادب کے سارے تقاضے ادا ہو جائیں اگر اس ایک چھوٹے سے نقطے پر انسان عمل کر لے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو تمہیں اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اور اس کی ادب کا خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے وہ یہ کہ تم اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرنا۔ ظلم ایک اتنا وسیع موضوع ہے جو اللہ سے لے کر کے بندے تک، بندے سے لے کر کے اللہ کے بندوں تک کے، بلکہ انسانوں سے ہٹ کر کے انسانوں کے علاوہ حیوانوں تک یہ مسئلہ جا پہنچتا ہے۔ ظلم ہے، نہ آپ اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ رسول اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں،
نہ رسول اللہ کے دوستوں اور ان کے اصحاب کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ ان کے آل بیت کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ ان کی امتیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ کسی جانور اور حیوان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ظلم سے اللہ نے روکا ہے، ظلم ذاتی سے روکا ہے۔ اور ظلم ذاتی یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے سینے پر زنجیر مارے، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے، یہ ظلم نہیں۔ آپ کو اللہ نے اچھا بھلا بنایا ہے، عقل دی ہے، سب کچھ دی ہے، لیکن آپ اس کا صحیح استعمال نہ کریں، یہ ظلم نہیں ہے اپنے آپ پر۔ عقل و شعور دی، علم و آگہی دی، تاکہ آپ اچھا اور برا سمجھ سکیں، اچھائی کو اپنا سکیں، برائی سے بچ سکیں۔ اس عقل کا استعمال نہ کرنا صحیح طور پر، کیا یہ عقل کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اس مہینے کو بابرکت مہینہ بنایا، اس بابرکت مہینے کو بے ادب مہینہ ثابت کرنا اور اس مہینے کو منحوس مہینہ ثابت کرنا، کیا یہ اس مہینے کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دینا، کیا یہ اللہ کے ساتھ ذاتی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ صاحب قرآن کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تمہیں ان مہینوں کے اندر ظلم اور زیادتی نہیں کرنا ہے۔ تعزیہ بنا کر کے ڈھول تاشے نغڑے بتانا نہیں، ان تمام چیزوں سے بچ کر ہی ادب کا کے معیار پر آپ اتر سکتے ہیں۔ ایک انسان محرم کے مہینے میں ماتم کرے، تعزیہ بنائے اور اس کے ساتھ برے اعتقاد اور عقائد کے ساتھ جھومے اور مست ہو، تو پھر یہ اس مہینے کے ادب کا تقاضا ہوگا، یہ اس مہینے کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، یہ اس مہینے کے ساتھ ظاہری ظلم ہوگا، صریحی ظلم ہوگا، جو ایک انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ میرے بھائی، میں کہہ رہا تھا کہ یہ مہینہ اللہ کی نگاہ میں بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ حالانکہ جتنے مہینے ہیں، بلکہ جتنی گھڑیاں ہیں، سب اللہ رب العزت کی تخلیق شدہ ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کی نسبت اللہ کی طرف ہے، لیکن خاص طور پر مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے صرف محرم کے مہینے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ایک خاص عمل بتایا کہ ظلم نہ کرنا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا خاص مہینہ گردانتے ہوئے فرمایا کہ ایک خاص عمل کرنا، اور وہ خاص عمل کیا ہے؟ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھنا افضل عمل ثابت ہوگا، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کو چھوڑ کر کسی اور دیگر مہینے میں روزہ رکھنا وہ اتنا افضل نہیں جتنا افضل محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ مجھے بتائیں، جو لوگ محرم کے مہینے میں سب کچھ کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو صرف روزہ نہیں رکھتے، اور یہ روزہ نہ رکھ کر کے کیا ثابت کرتے ہیں؟ کہ جس کے نواسے کی محبت کا یہ ڈھکوسلا کرتے ہیں، اس کے نانا کی کھلی مخالفت کرتے ہیں، اور نانا پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ نانا عام نانا نہیں، بہت سے نواسے ایسے ہوں گے جن نواسوں کی اہمیت تو ہوگی مگر نانا کی کوئی وقات نہیں ہوگی، لیکن یہاں یہ نانا وہ نانا ہے جس نانا سے بڑھ کر کوئی نانا دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس کے نانا کی مخالفت اس انداز سے اور کھلی مخالفت، یہ اس نواسے کی محبت کی علامت ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، اور یہ عداوت ہے۔ عداوت کس سے ہے؟ نانا سے۔ عداوت کس سے ہے؟ نانا کے مشن سے۔ عداوت کس سے ہے؟ نانا کے دوستوں سے۔ یہ اصل میں دشمنی نبھانے کا ایک الگ معیار ہے، اور پھر اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، کہنے کی بات یہ ہے، نبی محترم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ شہر اللہ کا جو مہینہ محرم ہے، اس مہینے میں رمضان جو فرضی روزہ ہے اس کو چھوڑ کر کے باقی روزے اس مہینے میں رکھنا، یہ سب سے افضل عمل قرار پائے گا۔ اب آیت کریمہ کو سامنے رکھیں، اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں،
دو کھلی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں سے محرم بھی ایک ہے جو حرمت کے مہینے ہیں، ذوالقعدہ ذوالحجہ، یہ جو 2 مہینے جو پچھلے گزرے ہیں، ذوالقعدہ ذوالحجہ اور یہ محرم، اور ایک مہینہ ہے رجب۔ ان 4 مہینوں میں بالخصوص ظلم اور زیادتی نہیں کرنی ہے، اور اس مہینے میں یعنی محرم کے مہینے میں حدیث پاک کی روشنی میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، جو افضل عمل ہے نبی کی زبان سے۔ اب اگر محرم کے نام پر کچھ کرنا ہے تو ان 2 نقطوں پر توجہ دینا۔ ایک تو یہ ہے کہ ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ پر بھی ظلم نہ ہو، اپنے خالق و مالک پر بھی ظلم نہ ہو، اپنے خالق و مالک کے محبوب نبی جو ہم سب کے نبی ہیں اس نبی پر بھی ظلم و زیادتی نہ ہو، اور اس نے جن جن تعلیمات کو ہمارے سامنے کھول کر کے رکھا ہے ان تعلیمات پر بھی ظلم و زیادتی کی آنچ نہ پڑنے پائے۔ اور جب ان تعلیمات کو سامنے رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں حقوق اللہ بھی ادا ہوں گے، حقوق العباد بھی ادا ہوں گے، اپنے نفس کا بھی خیال ہوگا، اور دیگر ذمہ داریاں بھی بحسن و خوبی انجام پائیں گی اور ادا ہوں گی۔ تو میرے بھائی میرے دوست، کہنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی، ماحول سے متاثر ہو کر آپ اسلام مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں۔ یہ مہینہ مظلوم مہینہ بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ مظلوم مہینہ کیوں بنا دیا ہے؟ اسلام دشمن مخالفین نے ہر ظاہری چیز، کہتے ہیں نا کہ آل گلیٹر از ناٹ گولڈ، ہر چمکتی چیز گولڈ نہیں ہوتی، سونا نہیں ہوتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور پھر ان کی طرف محبت کی نسبت کتنا چمکدار موضوع ہے، ایمان سے لبریز موضوع ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ حسین کی محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس محبت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ ادنا درجے کا ایماندار شخص بھی نہ تو ان کی محبت میں شک کر سکتا ہے اور نہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی پر خوش ہو سکتا ہے۔ جس نے ظلم و زیادتی کی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کس نے کی وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان سے محبت اسی انداز میں کرنی ہے جس انداز میں ابو بکر محبت کرتے تھے حسن و حسین سے۔ چیک کر لیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ان کی زندگیوں کو ٹٹولیے۔ عمر فاروق محبت کیسے کرتے تھے، عثمان غنی کی محبت کیسے کرتے تھے، خود ان کے ابو حضرت علی ان دونوں سے محبت کیسے کرتے تھے، دیگر اجلہ صحابہ اور دیگر صحابہ کرام، ان تمام نے ان دونوں ہستیوں سے، ان دونوں پھولوں سے محبت کی، اس پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہی لوگ شک کر سکتے ہیں جو اسلام دشمن ہیں، جن کو ابو بکر و عمر و عثمان سے عداوت ہے، اور ابو بکر و عمر و عثمان سے عداوت در حقیقت نبی سے عداوت ہے، اور نبی سے عداوت در حقیقت اسلام سے عداوت ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ سب سارے جو پورے ہوئے کھڑے کیے جاتے ہیں، یہ دراصل اسلام جب ہضم نہیں ہوتا اور پھر اسلام کی جو خوبیاں ہیں اور اسلام کا جو اپنا ایک جو اس کی سربلندی ہے، ان تمام چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہضم نہیں ہوتی اور دلوں کے اندر جب کفر پنپ رہا ہو، بلکہ جڑ پکڑ چکا ہو، اور ظاہری طور پر اسلام اپنی زبان سے ادا کرنا ان کی مجبوری ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو اسلام ایک نظر نہیں بھاتا، پھر انہیں ایک مناسب انداز میں سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اور خفیہ انداز میں سازش کے طور پر پھر اسلام کے جڑوں کو کھوکھلا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو پھر کبھی محبت جتائی جاتی ہے حسن و حسین سے، کبھی علی اور فاطمہ سے، اور کبھی آل بیت سے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ انہیں نہ حسن سے محبت ہے، نہ حسین سے محبت ہے، نہ علی سے محبت ہے، نہ فاطمہ سے محبت ہے، نہ اور کسی سے محبت ہے۔ اگر انہیں حضرت علی سے محبت ہوتی تو مجھے بتائیں حضرت علی کی جو ساز ہیں ان سے محبت کا دم آپ نے کب بھرا؟
اگر واقعتاً آپ کو فاطمہ سے محبت ہے تو فاطمہ کے ابو اور ان کے دوستوں سے نفرت کس بات کی علامت ہے؟ فاطمہ کے امی سے محبت کا اظہار آپ نے کب کیا؟ کیوں نہیں امی کا نام لیتے آپ؟ کس بات کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے اسلام دشمنی کی. یہ اسلام دشمن عناصر ہیں جو محبت کا نام لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دشمنی نبھاتے ہیں، اور اسلام ان کی آنکھوں میں ایک درہ برابر نہیں بھاتا. اور ہم مسلمان ہیں، کھانے کھیلنے کا موقع مل جائے، کچھ اسی طرح سے کھانے پینے کے اور کھیلنے کودنے کے، لہو و لعب کے اور جشن کے مواقع مل جائیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کھیل کس نام پہ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں، آپ کے باپ کے مرنے پر اگر کوئی خوشی منائے، آپ اس محفل میں شریک ہو گئے؟ آپ کا کوئی ذاتی مشن ہو، اس مشن کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، کیا آپ اس کا ساتھ دو گے؟ آپ کے قبیلے کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھائے، کوئی سازش رچی جائے اور آپ کو اندازہ ہو جائے تو کیا آپ اس محفل کو اٹینڈ کریں گے؟ یہ جہالت بند کیجیے. اور وہ ساری محفلیں آباد ہم ہی لوگوں سے ہیں. اور ایک یہ بات یاد رکھیے، جو اسلام مخالف محفلیں ہوتی ہیں ان محفلوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں چاہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے شریک ہوئے ہوں، چاہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے شریک ہوئے ہوں، اللہ رب العزت کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ جو اسلام مخالف عناصر ہیں اور جو اسلام مخالف تحریکیں ہیں یا مجلسیں ہیں یا جلوس ہیں یا جو بھی ہیں، جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، انکم اذا مثلہم، ان کا شمار انہی میں سے ہوگا. اس لیے آپ سوچ سمجھ کر کے کہیں شرکت کریں. کہاں شرکت کر رہے ہیں؟ ان کے عزائم کیا ہیں؟ ان کی سوچ کیا ہے؟ کس بنیاد پر یہ محفل سجی ہے؟ کیوں سجائی گئی ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو جب سمجھیں تب آپ آگے جا کر کے اس محفل کو اٹینڈ کریں اور اس میں شرکت کے لیے اپنے قدم بڑھائیں. اور اگر آپ کے سامنے حقیقت نہیں تو پھر ایسی محفلوں کو لات ماریں. آپ سلوگن پہ نہ جائیں، نعروں پہ نہ جائیں. نعرے عموماً بے بنیاد ہوتے ہیں. بہت کم نعرے ہوتے ہیں جو کسی اصل کی بنیاد پر ہوں، جو کلمے کی بنیاد پر ہوں، جو شریعت کی بنیاد پر ہوں، جو اللہ کی رضا کی خاطر کیے گئے ہوں. ایسے نعرے آپ کو شاید بعد ملیں گے، لیکن اچھے نعرے، خوشنما نعرے آپ کو بے شمار ملیں گے. دیکھنے میں بڑے اچھے ہوں گے، بظاہر جو جملے ہوں گے وہ بڑے پیارے ہوں گے، لیکن پیاروں سمجھنے کی ضرورت ہے. ان پیارے نعروں کے پیچھے پیاروں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ آنکھ کھولو اور اپنے دشمن کو سمجھو. دیکھو آستین جو سانپ ہوتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ایک کھلا دشمن ہے، ایک چھپا دشمن ہے. منافقین سے کتنا نقصان ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ اس زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، بڑی تاکید کے ساتھ کہا تھا ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. تاکید کے ساتھ کہا تھا انک لرسول اللہ. لیکن ان کے کارنامے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زک پہنچایا، آپ کے گھریلو زندگی کو کس حد تک نرک بنا کر کے رکھ دیا. اما عائشہ صدیقہ بھی جو عزت و عفت اور پاک دامنی کا ایک ممبر، ایک مینار تھیں، ان پر بھی انگلی اٹھا دی. کیا کچھ نہیں کیا. اسلام کو کتنا زک پہنچا ہے اور صاحب اسلام نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں ان آستین کے سانپوں سے. کیا ہم ابھی بھی اپنے آستین کے سانپوں کو اپنا دوست سمجھنے کے تیار ہیں؟ دوست دشمن کا فرق ضروری ہے. اگر آپ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ان تمام دوستوں کو، ان تمام دشمنوں کو جو آپ کے حقیقی دوست ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو دوستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ آپ کے کھلے دشمن ہیں، کچھ دوستی کے روپ میں آتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ محرم کا مہینہ سکون شانتی کا مہینہ ہے، ادب کا مہینہ ہے. جہاں آپ کو امن و شانتی کے خلاف کوئی حرکت دکھے تو سمجھ جائیں کہ یہ اسلام دشمن عناصر ہے. ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، ان کو اسلام سے کوئی محبت نہیں، ان کو اسلام کی تعلیمات نہیں بھاتی. اگر اسلام ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی
رچا بسا ہوتا اور اسلام کی خوبیوں سے وہ سرشار ہوتے، دل مطمئن ہوتا، کلمے کی لاج ذرا بھی ہوتی، تو پھر اللہ اس کے رسول نے جب اسے ادب کا مہینہ کہا، حرمت کا مہینہ کہا، عظمت کا مہینہ کہا، تو پھر اس کے عظمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اور ہم مسلمانوں کی اکثریت، میں پھر کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی اکثریت ہی ان تمام محفلوں کو آباد رکھتی ہے۔ ہوش کے ناخن لیجئے اور ایسی محفلوں سے اپنے دامن کو چھڑائیے، خود کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، بیوی بچوں کو بھی۔ عورتیں بھی خوب جاتی ہیں، ہماری عورتیں ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتی ہیں، محرم آ جائے پھر کیا پوچھنا، اور اسی طرح سے مواقع آپ کو مل جائیں گے۔ عورتوں کو لگام دیجیے، یہ آپ کی عزت ہے، یہ آپ کی عزت ہے، حقیقت ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کی عزتوں کو خود موقع فراہم کیا تو آپ ایک عزت دار غیرت مند نہیں ہیں، یہ طے ہے۔ اگر آپ خود یہ مواقع فراہم کرتے ہیں تو غیرت مند شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، شاید میری باتوں کا خلاصہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو۔ خلاصہ صرف اتنا ہے کہ محرم کا مہینہ دیگر مہینوں کی طرح سے عام انداز میں جینے کا مہینہ ہے۔ ہاں، ظلم زیادتی سے اس مہینے میں زیادہ بچنا ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو کثرت سے روزہ رکھنا ہے، بس۔ باقی ماتم منانا، یہ منانا، وہ منانا، یہ کرنا، وہ کرنا، ایسا کرنا، ویسا کرنا، ان تمام چیزوں سے ان لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر گامزن رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دم بھرتے ہیں۔ باقی لوگوں کی میں بات نہیں کرتا، جن کو اس سے پیار نہ ہو وہ کیا کریں، ان کا کام ہے، لیکن ہمیں اگر پیار ہے اور پیار کا دم بھرتے ہیں تو پھر اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور اس سے بچنے اور بچانے کی توفیق دے، اپنے دوستوں کو سمجھ کر دوستوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور دشمنوں کی چال کو سمجھ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔